الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال الله تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن عظیم الشان میں دو جگہ سے آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا۔ فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے طور پر جنت الفردوس اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، اور پھر جنت الفردوس اور اس کی نعمتیں وہاں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کوئی بھاگنا نہیں ہوگا۔ جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، دو کام کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم عمل کرو، اور فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ بھی دیکھیں گے تمہارے عمل کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جملہ مومنین بھی۔ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے، اولین اور آخرین کے سامنے، بندے کے اعمال سارے کھل جائیں گے نا، اور کس نے کیا 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 نہ کیا۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی رہتا ہے کہ آدمی اپنے برائی کو، گناہ کو چھپا لے، لیکن اللہ پروردگار کے ہاں یہ لکھا جا رہا ہے۔ چنانچہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی دستاویز تیار ہو رہی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں، بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھ رہا ہے، اور یہ سلسلہ اور یہ ترتیب چل رہی ہے، اور یہ پکی ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، اور یہ کل قیامت کے دن ساری کھلے گی اولین اور آخرین کے سامنے۔ اور ان تو اس وقت آدمی کے لیے خیب و خاصد اگر ہوا تو بڑی رسوائی ہوگی، بےعزتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، کہ تم عمل والی زندگی اختیار کرو۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں، ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بندہ مومن اور مسلمان تو ہو گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن صرف زبان کے اوپر دار و مدار نہ رکھو۔ زبانی دعوے پہ ایمان کے الفاظ بول لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وقت ہمارا بہت تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے اس کے اوپر ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبداللخوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ نماز کی ایک رکعت کے اندر قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے۔ قیام میں ثنا ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے، فاتحہ ایک دفعہ، بعد والی سورت ایک دفعہ، لیکن ایک رکعت کے اندر اللہ نے دو سجدے کیوں رکھے ہیں؟ فرماتے ہیں اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ایک رکعت میں دو سجدے رکھ کر اپنے بندے کو بتا دیا کہ تیری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا دو سجدوں کا درمیانی وقت ہے۔
इतना मुख्तसर वक़्त लेके आए, बहुत मुख्तसर वक़्त है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माने तबलीग 950 साल है ना, उम्र तो 1000 साल से ज़्यादा है ना। पूछा गया कि जी आपने जब दुनिया से पर्दा किया, फौत हुए, आपने इस लंबे ज़माने को दुनिया में कैसे महसूस किया, कितना वक्त गुजारा? बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि जैसे एक कमरा हो ना, दो दरवाजे हो, बंदा एक दरवाजे से दाखिल हो, थोड़ी देर कमरे में जो खड़ा रहे, बैठे नहीं, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाए, जितना ये वक्फा होता है, मुझे तो ये 1000 साल से ज्यादा भी दुनिया में ऐसे महसूस हो। हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है ना। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की उम्रें थोड़ी बड़ी हैं, 60 और 70 साल के दरमियान औसत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो 63 साल थी। तो ये वक्त इतना थोड़ा है, जब बच्चा पैदा होता है ना, हम उसके दाएं कान में अजान और बाएं में तकबीर पढ़ते हैं। सुन्नत अमल है, बिल्कुल करना चाहिए। अगर गौर करके देखें भी, अजान और तकबीर का ताल्लुक तो नमाज व जमात के साथ है। अल्लाह ताला ने पैदाइश के वक़्त ये जो शरी हुक्म है कि दाएं में अजान और बाएं कान में तकबीर, बंदे को बता दिया कि जब अजान और आगे तकबीर, तकबीर के बाद कितना वक्फा होता है जमात खड़ी होने से। फरमाया आगे तेरी जमात जो है वो जनादे की शक्ल में होगी ना। अजान भी हो चुकी है, तकबीर भी हो चुकी है, इसलिए तो जनादे के अंदर ना अजान है ना तकबीर है, चूंकि तकबीर पहले हो चुकी है। तो दुनिया के मेरे भाई क़ियाम आरजी बड़े से बड़े आए, नामवर थे, और अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न जमाल में कमाल दिया, किसी को माल में कमाल दिया, किसी को बड़ा ओहदा दिया, मनसब दिया, हिकमत दी, वगैरह वगैरह। क्या उनमें से कोई बाकी रहा? सभी अपने अपने वक्त के ऊपर चले गए। तो क्यों ना हो कि हम उससे नसीहत हासिल करें। हमारे अज़ीज़ जी फरमाते हैं कि अगर मौत को हुकूमत के जरिए टाला जा सकता था तो फिरौन को कभी मौत ना आती। खजाने के जरिए अगर रोका जा सकता था तो कारून को कभी मौत ना आती। अगर मौत को फरमाया कि ओहदा और मनसब की वजह से अगर टाला जा सकता था, इतने बड़े बड़े ओहदों वाले गुजरे हैं, उनको कभी मौत ना आती। ताकत के जरिए तो फिर रुस्तम को कभी मौत ना आती। अगर हिकमत के जरिए, डॉक्टरी के जरिए रोका जा सकता था तो लुकमान हकीम को, अफलातून को कभी मौत ना आती। मौत के आगे कोई रुकावट है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में मुख्तसर वक़्त के लिए भेजा, और कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी हर चीज के ऊपर फना है, खत्म। अल्लाह ताला ने अब वहां हमें काम क्या चीजें आएंगी, याद रखें। ये आयत मुबारका बता रही है कि ईमान और अमाल सालिया के बाद फिर आगे तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और वो भी जन्नतुल फिरदौस अल्लाह अता फरमाएंगे। अमाल के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस मुबारका है, इस मौजू से उसका ताल्लुक बड़ा गहरा है। मैं ये अर्ज करता हूँ, उस हदीस पाक को आपके सामने रखता हूँ ताकि हमें जरा बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि हम जिंदगी गुजारें किस तरह, हमारे जितने मसरूफियात और मशागिल हैं वो मरने के बाद क्या चीज़ें काम आ रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है, और मिसाल एक ऐसी चीज़ होती है कि मुश्किल से मुश्किल बात होना, बारीक से बारीक बात होना, मिसाल के जरिए जल्दी समझ आ जाती है। हज़रत मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह उनके एक मुरीद थे मियां अलादीन, बड़े अनपढ़ आदमी थे, लेकिन अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करते थे। उलमा और सुलहा की सोबत भी आदमी के लिए बड़ी मुफीद होती है। हदीस पाक में इसकी मिसाल यूं दी गई कि इतर फरोश के पास बैठने से आदमी अगर इतर ना भी खरीदे, खुशबू से तो मालूम नहीं रह सकता ना। चुनाचे इसका काम क्या था, तालीम नहीं थी, सादा आदमी थे, अल्लाह वालों के पास रहते थे। हज़रत मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम थे, मुरीद खास थे। काम क्या था
کہ گوشت کا پھٹا لگاتے، اب جانور ذبح کرنا، گوشت بیچنا، اس کے لیے کوئی تعلیم کی، کوئی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سے ایک مرتبہ بڑا عجیب سوال کیا، گرمی کا موسم تھا اور حضرت لوگوں میں بجلی کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں وہ کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے پنکھے ہوتے تھے، بڑے شہر کے بھی ہوتے، چھوٹے بھی ہوتے جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت کے سامنے ایک بات کی، گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، کہنے لگا میاں اللہ دین، حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، سوال اچھا ہو عمل کی نیت سے پوچھا جائے اچھی بات ہے، اعتراض کی نیت ہو اپنا علم جتلانا ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حسن السوال نصف العلم، حدیث پاک میں ہے کہ اچھا سوال بھی آدھا علم ہے۔ ایک سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنے مسائل کو کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ہم سے مسئلہ پوچھے اور اس کا ہمیں علم نہ ہو، ہمیں کتاب اٹھانی پڑے نا، تو ایک مسئلہ دیکھنے کے لیے 20 مسئلے اس بہانے سے بندہ دیکھ لیتا ہے۔ تو باہر کا ہے، اب اس نے سوال کیا کہ حضرت سنا ہے کہ ایک حدیث میں آئے کہ جہاں اللہ والوں کی قبریں ہوتی ہیں نا تو ان کے قریب اپنے مردوں کو دفن کرو، یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ عام طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں کہیں اللہ کے ولی کی پیارے کی قبر مبارک مزار ہوتا ہے عمومی طور پر وہاں قبرستان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، جی کیا؟ کہنے لگا اللہ دین کہ حضرت مرنے والا بندہ نیک ہے، آپ کہیں بھی اس کو دفن کر دیں زمین کے کسی حصے کونے میں، اس کی نیکی تو کام آ کے رہے گی نا۔ اگر مرنے والا برا ہے، اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے، آپ کسی جگہ بھی اس کو دفن کر دیں تو آخر اس کے گناہ کے اثرات اس کے پاس پہنچ کے رہیں گے۔ تو پھر نیک لوگوں کے قریب قبر بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب بڑا باریک اس کا سوال تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، چونکہ علمی انداز میں سمجھاتے، ان پڑھ آدمی ہے بات سمجھ نہ آتی، تو آپ موقع کے انتظار میں تھے، گرمی تھی، حضرت کو پسینہ آ رہا تھا، تو وہ بڑے شہر کا وہ پنکھا اٹھایا، سامنے کھڑا ہو گیا، حضرت کو ہوا پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے ایک سوال کیا کہ اللہ دین آپ مجھے پنکھا جھاڑنے ہوا پہنچا رہے ہیں یا ان کو؟ کہنے لگا حضرت آپ کو، یہ تو میرے جیسے ہیں، جیسے میں آپ کا مرید ہوں یہ بھی آپ کے مرید ہیں، میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا ان کو ہوا پہنچ رہی ہے؟ کہنے لگا بالکل ان کو ہوا پہنچ رہی ہے، آپ نے ارادہ نہیں کیا پھر بھی پہنچ رہی ہے۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب بھی آ گیا، جہاں اللہ کی نیک بندے کی قبر ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے اس قدر رحمتیں اترتی ہیں، آس پاس والوں کا ارادہ نہ بھی کیا جائے تب بھی وہ رحمتیں ان کے پاس پہنچ کے رہتی ہیں، اللہ ان کو بھی ان رحمتوں کا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثال ہے نا، مثال کے ذریعے بات سمجھ آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری ایک مثال دی ہے۔ فرمائے ایک آدمی، اس کے 3 بھائی ہیں، اب بڑا بھی، درمیانہ بھی، چھوٹا بھی۔ اب اس آدمی کا مرنے کا وقت قریب ہے اور یہ موت کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پنڈلی پنڈلی کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے بھی دیکھے کہ طوطی بولتا تھا اور وقت میں ان کا ایک نام تھا اور لوگ ڈرا کرتے تھے، وہ بھی پھر وقت آ جاتا ہے کہ اب کیا ہے، ہونٹ بند ہو گئے، زبان خاموش ہے، اب وہ روح پرواز کر گئی، بلکہ ہونٹ بسا اوقات خود بند کرنا پڑتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اس طرح کر کے مرنے والے کے فوراً پٹی باندھ دو تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ اب آنکھیں بند نہیں کر سکتا، آنکھیں ہمیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ اب اپنے ہاتھ اس طرح پڑے تو اس طرح، اس طرح پڑے تو اس طرح، ہم نے سیدھا کرنا ہے۔ کبھی غسل دینے والے نے کہا کہ بھئی آپ اپنا کرتا خود اتار لیں، کینچی منگاؤ۔ بھئی ہماری حیثیت اور پاور تو یہی ہے نا، ساری ختم ہو گئی نا۔ تو میں اب لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوں اور میں لمحہ بلمحہ ان کا محتاج ہوں، اور یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے، آپ پر بھی آنے والا ہے۔
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تصور کیا کرو موت کا، جب غسل دیا جا رہا وغیرہ میت کے ساتھ جو معاملات قبر میں، میرے ساتھ بھی تو یہی کیسٹ چلے گی نا، وقت آنے والا ہے نا، تو اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے اور گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. اور یہ اتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عام بندے کی بات نہیں کر رہا، فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگ فوت ہونے کے قریب ہوتے ہیں، ان کے ہوش و باس بھی ہوتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں موت کی پوری کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ، جب میرے ابو کے اوپر یہ کیفیت ہے، میں نے سوال کیا ابو ذرا آپ خود ہی آج اپنے سوال کا جواب دے دینا. کہنے لگے بیٹے، فقیہ ابو الحسن نقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے، کہنے لگے کہ بیٹا میں زبان سے اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، مختصراً مجھے یوں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑوں کو اٹھا کر میرے کندھے کے اوپر رکھ دیا گیا ہو، جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارا جائے. مجھے یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی جیسے وہ چکی دو پارٹ بن جائے اور مجھے درمیان میں پھسلا جا رہا ہو. بیٹا اس سے زیادہ میں کیفیت نہیں بیان کر سکتا، یہ وقت آنے والا ہے. چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. آپ نے ایک اپنا قبر کے پاس سے گزرے، آپ کی اپنا جماعت بھی تھی، جو حواری تھے آپ کے. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی مردے کو کھڑا کرے. آپ کا یہ معجزہ بَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہو جاتے تھے. آپ نے ایک قبر والے کو نام لے کر فرمایا یہ فلاں کی قبر ہے، قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا، کھڑا ہو گیا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جی موت کو کیسے آپ نے پایا، وہ کہنے لگا 90 سال ہو گئے مجھے قبر میں آئے فوت ہوئے، اور 90 سال کے بعد بھی میں موت کی کڑواہٹ اور سختی اپنے منہ کے اندر اب بھی محسوس کر رہا ہوں، میری یہ کیفیت ہے. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ قریب زمانے والوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانی قبر والے کو زندہ کریں گا؟ کہ فرمایا انتخاب کرو. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، آپ نے ان کو فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو گئے، دیکھا بال سفید ہے. پہلا سوال یہ کیا کہ جی یہ آپ کے بال سفید اس زمانے میں تو نہیں ہوتا کرتے، سفیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. تو فرمانے لگے کہ جب تم نے کہا نا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے اور اس ہولناکی اور اس کیفیت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے، یہ ابھی سفید ہوئے ہیں. اور فرمایا موت کی سختی 4000 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور اس وقت بھی میں موت کی سختی اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، اور یہ وقت ہم سب کے اوپر آنے والا ہے. چنانچہ اب اس آدمی کا آخری وقت ہے، بڑے بھائی کو بلایا، بھائی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، میں نے آپ کے لیے نہ گرمی کی پرواہ کی، نہ سردی کی پرواہ کی، نہ میں نے اپنا نیند کی پرواہ کی، نہ آرام کی، کوئی ٹینشن نہیں. جب آپ نے فرمایا، حالانکہ آپ تو میرے سے مارتے تھے، آپ تو میرے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، لیکن آپ بڑے بھی تھے اور میں نے آپ کی پوری خدمت کی ہے، خدمت کا حق ادا کیا، دن رات ایک کیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، تو آپ میرے ساتھ کیا تعامل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی بس اتنا کر سکتا ہوں، تعامل تیرے ساتھ ہوں، تیری خدمت کروں گا جب تک جسم کے اندر روح ہے. روح گئی تو تو اور میں کیا ختم. چلا گیا. درمیانے بھائی کو بلایا، وہی بات کی کہ بڑے بھائی سے کم آپ کی خدمت کی ہے، کی تو ہے نا، آپ مجھ سے بڑے تھے، آپ نے مجھے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، میرے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہیں. چنانچہ اب آپ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ میں بھی اتنا کر سکتا ہوں بھئی چلو جب تک روح ہے ساتھ رہوں گا، چلو قبر تک جو ہے آپ کو دفنا کے پھر واپس آ جائیں گے، بس اس سے آگے میں بھی نہیں.
اب چھوٹے بھائی کو بلایا کہ جی میں تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، ناروا سلوک کیے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کا بھائی ہوں، تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا پریشان نہ ہوں، میں باوفا ہوں، جب تک روح ہے تب بھی ساتھ دوں گا، روح نکل گئی قبر تک اور قبر کے اندر بھی، آپ پریشان نہ ہو، میں وفادار ہوں اور میں اچھا ہوں اور اچھا بن کے رہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پہلا بھائی کیا خیال ہے؟ نہیں اچھا ثابت ہوا، درمیانہ اچھا وہ بھی اچھا ثابت نہیں ہوا، چھوٹا فرمایا وہ بہت بڑا اچھا ثابت ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ یہ تین بھائی کون ہیں؟ صحابہ کو جس بات کا پتہ نہ ہوتا تو ایک جملہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا نے فرمایا کہ بڑا بھائی انسان کا مال ہے، مال کمانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ رات دن ایک کرتے ہیں، اور نیند کی بھی اگر قربان کرنی پڑی کوئی بات نہیں۔ بیرون میں مجھے بعض ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں، ایک ساتھ وظیفہ پوچھ رہے تھے کہ ڈپٹی ذرا آسان ہو، میں بڑا حیران ہوا کہ 18 گھنٹے اگر مجھے ڈپٹی کرنی پڑتی ہے۔ بیرون کے خواب بڑے سہانے ہوتے ہیں، جانے کے بعد پتہ چلتا ہے 18 گھنٹے آرام نہیں ہے پورا۔ مال کے لیے حلال حرام کا فرق ختم کر لیتے ہیں، غلط اور صحیح کا فرق ختم کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں لوگوں کا گلا کیا کر رہے ہیں، دبا رہے ہیں، مال اے مال اے۔ تو مال کا ہمارے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ فرمایا بڑا بھائی انسان کا مال ہے، جب تک جسم میں روح ہے مال ہے، روح پرواز کر جاتا ہے نا تو مال ہماری ملکیت سے ختم۔ اب چلا گیا بیوی کی ملکیت، بیٹوں کی ملکیت، بیٹیوں کی ملکیت۔ یہی وہ راز ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ منوان اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی ملتا ہے کہ وہ بھی کسی کے تیمارداری کے لیے، شاید دونوں واقعے ہیں الگ الگ۔ ایک آدمی عشاء کے بعد گئے، وہ بیچارے کا مرنے کا وقت قریب ہے، چراغ جل رہا تھا، جب وہ فوت ہو گیا نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چراغ بجھا دو، بجھوا دیا۔ وہ سامعین جو بیٹھے تھے حاضرین انہوں نے کہا کہ چراغ بجھانے کا نہیں، اب تو جلانے کا وقت ہے، ایک آدمی فوت ہوا ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ آدمی جب زندہ تھا چراغ اس کی ملکیت تھی اور اس کی اجازت سے جل رہا تھا، اب یہ مالک نہیں رہا، روح پرواز کر گئی ہے ہمارے سامنے، اب اس کے مالک بیوی بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، اب ان کی اجازت کے بغیر ہم چراغ بھی نہیں جلا سکتے۔ جو لوگ عیاشیں کرتے ہیں، مال ضائع کرتے ہیں یتیموں کا، وہ اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے؟ چونکہ مال جب تک روح ہے مال ہے، روح گئی مال گیا غصہ کی ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا درمیانہ بھائی، فرمایا یہ بیوی بچے ہیں تو جب تک آدمی بیمار ہوتا ہے یہ وہ دنیا میں ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فوت ہو گیا جنازہ وغیرہ قبر میں حوالے کر کے پھر تو واپس آ جائیں گے۔ تیسرا فرمایا چھوٹا بھائی، اس نے تو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ناروا سلوک کرتا رہا، چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، قبر تک بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں قبر میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ چھوٹے بھائی سے مراد آدمی کی نیکیاں ہیں، عمل صالح ہے، نیکیاں وفادار ہیں۔ میں اور آپ اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں ہم نمازوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھی تو وقت کے اوپر نہیں، وضو پورا نہیں ہے، اچھا پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ڈنڈی بھی ماری جا رہی ہے، کیا سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فقیہ ابو ریس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہم حج کے لیے آ رہے تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے مسافر تھے تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، قبر پہلے تیار کی، جنازہ پڑھیں گے دفن کریں گے، پہلی قبر تیار کی، اندر دیکھا بہت بڑا اژدہا اور سانپ ہے، ہم نے کہا چھوڑو، آگے دوسری قبر پھر یہی معاملہ،
तीसरी कब्र, फिर यही मामला, हजरत क्या करें? फरमाया तुम पूरी रुए जमीन पर कब्र खोदते रहो, सांप जा नहीं छोड़ेगा। ये इसके करतूत हैं, अब सामने आ गए हैं। हमने वापसी पे उसकी बीवी से पूछा, उसने कहा कि बंदा तो ठीक है, अच्छा था, कारोबार भी करता था, मेन कारोबार के दाने वगैरह लेना, आटा तेल लोगों को बेचना, ये वो वगैरह, गंदुम बेचना, इस किस्म का आड़ती था। लेकिन नमाज पढ़ता नहीं था, जब पढ़नी है तो बस वुजू पूरा नहीं, और इसके साथ साथ फिर क्या है, वह फर्ज अदा किया, यूं न रुकू पूरा न सजदा पूरा, बस इस तरह करके। और वो जो गंदुम है ना, उसमें भूसा वगैरह इस तरह की चीजें मिलावट करके ना, जैसे आजकल किया जाता है, तो वजन बढ़ाने के लिए ये काम करता था। अब देखिए ना, आगे ना वो चीजें सामने एक और वाकया नकल किया है फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाते मदीना मुनव्वरा का वाकया है। बाद में हमारा तसव्वुर ये होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, अगर डंडी डंडा भी बच गया और कुछ इस तरह के 2 नंबरे काम भी हो गए तो उम्रा कर लेंगे, जान छूट जाएगी, हज कर लेंगे, जान छूट जाएगी, और फिर मदरसे और मस्जिदों की खिदमत करें, जान छूट जाएगी। ना मेरे भाई, बहुत मुश्किल घड़ियां हैं ये आने वाली। फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक नौजवान बच्चे को, और जब उसको कब्र के अंदर अपना दफनाया गया, और भाई ने कहा कि वो मेरा तो पर्स गिर गया, बटुआ गिर गया, अभी निकालने, वो थैली थी, उस जमाने में थैली हुआ करती थी, वो कब्र को खोदा। मदीना मुनव्वरा का वाकया अर्ज कर रहा हूँ। फकीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में इस वाक़े को नकल किया है। भाई ने जब कब्र खोली ना, अंदर देखा तो आग ही आग है, चीखो पुकार। बटुआ अपना पर्स भूल गया, जल्दी बंद किया, दौड़ता हुआ अम्मी के पास आया, अम्मी मैंने ये कैफियत देखी है, ये क्या माजरा? बेटा असल में बात ये है कि तेरी बहन नमाज के बारे में बड़ी कोताही करती, मैं कहती रहती, बस मेरे कहने की वजह से जल्दी वुजू किया, वुजू भी पूरा नहीं, नमाज भी पूरी नहीं, इस तरह करके कुरान का कहती तो बस ऐसे लेकर थोड़ी देर बैठा, देखा, पढ़ा, रुकू वगैरह, बस खत्म, और फिर अगली पर्दे का ख्याल नहीं करती। बड़ा समझाती थी अगली कि वो फिर मर्दों से बातचीत वगैरह और लोगों की घर की बातें, उन रिश्तेदारों की इधर गलत पहुंचानी, इधर चुगली, गीबत, अब वो सारे करतूत सामने आ गए ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसे मौका पर अमल साले और नेकियां, ये छोटा भाई वफादार है और ये वहां कब्र में भी साथ देगा। एक हदीस पाक पढ़ी है, फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, कब्र तन्हाई की जगह, डरौनी जगह, वहशत की जगह। अच्छा, हमारा बेटा या भाई, हमारा आदमी जब वो लाहौर से चले कहीं काम के लिए भेजे, मुलाजिम हो तो लम्हा, और बेटा हो तो खुसूसन, तो लम्हा बलम्हा राब्ता होते, कहाँ पहुंचे, वहां पहुंच गए, इस तरह, तो वहां तो कोई राब्ता नहीं होगा ना। और थोड़ी देर की अगर बिजली चली जाए ना, कमरे में अंधेरा हो जाए, तो बात खवातीन ना चीख मार देती, इतनी डर जाती है। लेकिन वहां कब्र में सारी ये तारीकी, अंधेरा, सारा कुछ है, लेकिन मेरे भाई राब्ता नहीं होता। लेकिन इसको हम रोशन करना चाहते हैं। तो फरमाया कि जब उस मैयत को रखा जाता है ना, तो दूर से आदमी क्या देखता है कि कोई चांदना और रोशनी, फिर एक नूरानी शक्ल वाला आदमी करीब आया, सफेद लिबास है, सफेद बाल है, और बड़ा खुश हो जाता है ये मरने वाला आदमी मैयत कि चलो मेरा कोई यहाँ साथी आ गया और मेरा कोई गमखार आ गया। और पूछता है कि भाई अपना तारुफ तो करें। ये आने वाले कहते हैं कि मुझे आपने पहचाना नहीं? जी मैंने तो नहीं पहचाना। मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ, आना अमल का साल फी दुनिया, फरमाया दुनिया में जो अमल साल नेकियां करता था, मैं वो तेरे नेकियां हूँ। मैंने देखा मेरा दोस्त अकेला कब्र में पड़ा है, चलो जाऊं मैं अपने दोस्त का साथ दूं। अब देखो, ये मरने के बाद ये सारी चीजें काम आ रही है ना। एक हमारे हजरत जी दामद बरकातुहु अलैह ने हदीस मुबारक का नकल किया है, वुजू में मिसवाक का एहतमाम नमाज ब जमात तकबीर ऊला के साथ जो पढ़ने का एहतमाम करता है, मौत का वक़्त आया, शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है
کہ یہ ایمان سے معروم ہو کر جائے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے نا پھر کیا بھیج دیتے ہیں اپنی رحمت کے خاص فرشتے، جاؤ اب میرا یہ پیارا بندہ ہے، یہ مشکل گھڑی ہے، شیاطین کو بھگا دو، بھگا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس مرنے والے کی زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے، اسی حالت کے اندر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ خاتمہ بالایمان ہو گیا نا۔ پروفیسر نور احمد نور کی کتاب ہے یہ، جب آدمی پڑھے نا تو میرے خیال میں ہدایت کے لیے اور بدلنے کے لیے دو کتابیں، ہمارے حضرت جی کی موت کی تیاری اور پروفیسر نور احمد نور کی نشتر میڈیکل کالج کی، میں نے زیارت کی تھی 1990 میں۔ انہوں نے ایز اے ڈاکٹر، ان کے سامنے تو اموات باقی ہوتی تھی، وہ سرجن تھے، پروفیسر تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، اپنے وارڈ کے نشتر اپنا اسپتال ملتان کے سربراہ تھے۔ اللہ نے زندگی بدلی، پھر نماز اور الحمدللہ جماعت میں وقت لگانا اور داڑھی سنت کے مطابق۔ انہیں بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے میرے سامنے مرنے والے جب مرتے ہیں نا، تو فرمایا میں نے ایک دفعہ اندازہ کیا کہ 100 آدمی اگر میرے سامنے فوت ہوئے نا، انہوں میں سے بمشکل 3 کو کلمہ نصیب ہوا، اور 97 آدمی کس طرح، ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے اور وہ گھر والے کہہ رہے ہیں ٹیکہ لگا دو، میرے نفس کو کہا کیا کریں، گالی گلوچ، بد زبانی، بکواسیں، غلط باتیں، نرس ٹیکہ لگانے کے اس کو بھی غلط باتیں۔ جب میں نے پوچھا، وڈیرا تھا نا، بعد وڈیروں کی عادت ہوتی ہے نا، تو گالی گلوچ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اب مر رہا ہے وہی گالی گلوچ۔ ایک وکیل ہے، وہ فلاں فائل لے کے آؤ، فلاں شکریہ، فلاں کیس، یہ باتیں زبان کے اوپر جاری ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی شراب لے آؤ، شراب لے آؤ۔ اب زندگی کا جو مشغلہ ہوگا وہی چیزیں یاد رکھیں، موت کے وقت آدمی کے اوپر پھر زہر ہوتی ہیں۔ اس لیے تو حضرات فرماتے ہیں نا کہ دل میں اللہ کو بساؤ نا، لا الہ الا اللہ کو دل میں، تاکہ خاتمہ بالایمان ہو۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، عذاب سر کی جانب سے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں جانب سے نماز، بائیں جانب سے آیت و روزہ، پاؤں کی جانب سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب نا امید ہو کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ کہ جب میت اٹھے گی قیامت کے دن نا، میدان معاشر کا دن سختی والا، آگے لا الہ الا اللہ، اور پھر فرمایا پیچھے کیا ہو، اوپر اللہ اکبر، دائیں سبحان اللہ، بائیں الحمدللہ، پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بندہ دنیا میں اللہ کے ان ذکروں کا اہتمام کرتا تھا، بحفاظت پل صراط سے گزار کر جنت میں پہنچائیں گے۔ ایک اور حدیث سے مرکز شیخ رحمہ اللہ نے فضائل البشری میں نقل کیا ہے کہ گناہ والا پلڑا خالی، اب وہ کیا اپنا گناہ والا پلڑا بھرا ہوا، جھکا ہوا، نیکوں والا پلڑا خالی اٹھا ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلے میں رکھیں گے، جھک جائے گا، اور اللہ بھی فرما دیں گے جا معاف کر دے، جنت میں چلا جا۔ بندہ خوش بھی ہوگا، پوچھے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی، دنیا میں جو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرتا تھا، آج مشکل وقت میں وہ تیرے کام آ گیا ہے۔ یہ نیکیاں چھوٹا بھائی ہیں اور یہ باوفا ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی لگائیں، اپنے اپنے وقت کے اوپر، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، تیاری کر کے جائیں، آج وقت ہے، وگرنہ کل کیا ہوگا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، عذاب قبر اللہ حفاظت فرمائے، جب وہ ہوگا نا تو پھر بندہ کیا کہے گا کہ یا اللہ مہربانی کر مجھے یہاں سے نکال، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب میں نیک بن کے آؤں گا۔ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا، نیکیاں ان سے وفاداری کا مظاہرہ کروں گا، اللہ ایک دفعہ تو موقع دے دینا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا کلمۃ وقائلھا، یہ بار بار یہ مطالبہ ہوگا، اللہ کے غصے میں آ گئے، اللہ فرمائے گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، پیچھے دفع ہو جا، ہٹ جا، میرے ساتھ گفتگو نہ کر۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، کیا زندگی دی نہیں تھی، موقع نہیں دیا تھا، اس وقت بات کو کیوں نہیں سمجھا تھا؟ آج وقت ہے کہ ہم سمجھیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔